فرض کریں جو حور کا تصور ہے، اب کئی جگہ میں نے یہ بات کی تو لوگوں کو بہت محسوس ہوا، انہوں نے کہا آپ نے خراب کر دیا ہمارا وہ جو جنت کا تصور بنا ہوا تھا وہ سارا خراب کر دیا۔ میں آپ کے ٹیچر سے بھی یہ عرض کر رہا تھا کہ جو چیز معقول نہیں ہے، جو چیز عقل نہیں مانتی نا، اس کو پورے یقین کے ساتھ رد کر دیا کرو، کیونکہ وہ دین بھی نہیں ہے۔ دین وہ ہے جس کو عقل مانتی ہے، دین ہے ہی عقل کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے دین بنایا کہ عقل کو خطاب کر کے بنایا نا، عقل کے لیے بنایا ہے کہ آپ سمجھو۔ عقل کہتی ہے یہ درست ہی نہیں ہے۔ مثلا اگر دین میں آ جائے کہ 2 + 2 5 ہوتے ہیں، کوئی فتوے آ جائیں، کوئی تقریریں آ جائیں، کوئی لیکچر واز آ جائیں، آپ مانو گے؟ 2 + 2 5 مانیں گے آپ؟ اگر کوئی حدیث بھی سنا دی جائے مانیں گے آپ؟ اپنی آپ کہیں گے یہ سب جعلی ہے، 2 + 2 کبھی 5 نہیں ہو سکتی، چونکہ عقل نہیں مانتی۔ تو اپنی یہ چیز عقل بھی بشرط ہے کہ عقل ہو، تخمینے یا اندازے یا توہم یا وہم یا گمان نہ ہو، عقل ہو، کہ وہ پہلے علیحدہ سے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ عقل میں اور وہم اور گمان میں کیا فرق ہے۔ اب دین کی زبان میں ہمیں بتایا گیا ہے آخرت کا منظر کہ یہ دوزخ ہے، یہ بہشت ہے۔ زبان دنیاوی استعمال کی گئی ہے، ہم یہ سمجھے کہ شاید وہ موت سے مراد چوہا ہے، نا وہ نہیں ہے، یہ اور ہے، یہ اخروی حقیقت بیان کی جا رہی ہے۔ مثلا حور دنیاوی زبان میں ہمیں کیا سمجھ میں آئی کہ جو ادھر دنیا میں رائج ہے، یعنی جو مرد کے لیے ایک پرکشش چیز ہے، تو حور جس طرح بیان کی گئی ہے، یہ تو سالے مردوں کو حوریں ملیں گی، یعنی عمل پاکیزہ ہے، انعام اتنا اچھا نہیں ہے۔ اگر ساری رات نمازیں پڑھتے رہیں، مثلا یہاں دنیا میں ساری رات نمازیں پڑھتے رہیں، عبادت کرتے رہیں، روتے رہیں اللہ کی بارگاہ میں، صبح سے کہا جائے کہ ٹھیک ہے یہ لو، یہ تمہارا انعام ہے، تو یہ کیا انعام دیا؟ رات ساری تو عبادت میں گزری، ذکر میں گزری، پاک پر گزری ہے، صبح کیا کام دے دیا مجھے، یہ کس کے پیچھے لگا دیا؟ مثلا صبح مرد کو ایک لڑکی ہاتھ میں تھما دی جائے گی، یہ لو رات بھر کے جاگنے کا یہ صلہ ہے تمہارا۔ خوب پھر عورتیں کدھر جائیں گی؟ اگر یہ حور کا تصور ہے تو یہ صالحات، عمل صالح جو مرد عورت دونوں کے لیے ہے، خواتین کو کیا اجر ملے گا؟ اس جگہ آ کے پھر پزل ہو جاتے ہیں۔ ذرا جو پہلے بنیاد سے غلطی کی اسی کو اعتراف کر دو کہ صحیح نہیں ہوا کام۔ وہ کیا تھا کہ یہ حور، یہ دراصل انسان کا اپنا عمل ہے، عورت کا ہو یا مرد کا ہو، اور حور شہوت کا ذریعہ نہیں ہے، چونکہ آخرت ہے۔ آخرت میں جانے سے پہلے ہی ویسٹ آخرت میں علیحدہ جائے گا، پروڈکٹ ادھر جائے گا۔ یہ شہوتیں دنیا میں ہیں، جب انسان دنیا کی منزل سے گزر جاتا ہے تو شہوتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ یہی ڈیر دفن جو ہوتا ہے، قبر کھود کے جنازہ کر کے اس کو کپڑے میں لپیٹ کے جس کو دفن کرتے ہیں، وہ ساری یہی چیزیں ہیں، یہ شہوتیں، یہ فلاں فلاں، یہ سب دفن کرو ادھر۔ آگے کیا گیا ہے؟ آگے انسان گیا ہے، آگے روح گئی ہے فقط، اس کے اندر یہ چیزیں نہیں ہیں، اور وہ دونوں میں ایک ہے۔ یہ میل فیمیل جسم ہے، میل فیمیل ہے، روح میل فیمیل نہیں ہے، روح سب انسان ہیں۔ اور بہشت انسانوں کے لیے ہے، نہ مردوں کے لیے۔ جہنم بھی وہ ویسٹ کے لیے جو انسانیت کا ویسٹ بنا ہے، یعنی یہ عمل ہیں مجسم ہوں گے، وہ بھی عمل ہے مجسم ہوں گے۔ ایک روایت میں ہے کہ جب مومن قبر میں جاتا ہے تو اس کی قبر کے استقبال کے لیے، اس روایت سے آپ بہشت کا صحیح تصور سمجھ جائیں گے۔ اس حدیث کے مطابق جب مومن قبر میں جاتا ہے تو بہت ہی خوبصورت حسین ترین چہرے آتے ہیں اس کے استقبال کے لیے قبر میں۔ قبر سے مراد یہ خاک کا گڑھا نہیں ہے، یہ اس میں کوئی نہیں آتا ہے، یہ مٹی میں جو مٹی چلی گئی ہے یہاں یہ ہو جاتا ہے، وہ عالم قبر ہے، عالم دنیا، عالم قبر، عالم آخرت، وہ ترتیب علیحدہ ہے۔ یہ جو مٹی ہے اور یہ جو گڑھا کھود کے جس میں مردہ ڈالا ہے، اس کو ہمیں لحد کہنا چاہیے، اصل لفظ ہے، ٹرم ہے اس کے لیے لحد ہے، یہ قبر نہیں ہے۔ قبر وہ ہے جس میں روح چلی گئی ہے، جسم لحد میں چلا گیا ہے، انسان قبر میں چلا گیا، وہ عالم قبر ہے، عالم برزخ بھی اس کو کہتے ہیں، وہ عالم برزخ عالم قبر ہے، وہ سارا کچھ وہاں ہوتا ہے۔ اب قبر میں استقبال کے لیے مومن جب جاتا ہے، مومن عورت جائے یا مومن مرد، دونوں کا استقبال حسین ترین چہرے آ کر کریں، ایسے حسین چہرے کہ جو
پہلی دفعہ اس نے دیکھے اور اس سے پہلے اتنی خوبصورتی اس نے نہیں دیکھی. تو جو سب سے حسین چہرہ ہوگا وہ آگے بڑھے گا اور آ کر اسے کہے گا کہ تو نے مجھے پہچانا ہے. یہ تمثیلی زبان ہے جو میں عرض کر رہا ہوں. تو نے پہچانا ہے تو یہ کہے گا نہیں میں نے نہیں پہچانا. کیسے نہیں پہچانا ہے؟ میں خود تیرا عمل ہوں, میں نماز ہوں, وہ جو تو نے قائم کی تھی میں وہی ہوں. وہاں اس شیپ میں تھی جو تو بجا لاتا تھا, یہاں پر اللہ نے مجھے اس حالت میں تیرے سامنے پیش کیا, میں تیرا عمل ہوں. پھر دوسری حسین صورت آئے گی, وہ کہے گی مجھے پہچانا ہے, یہ کہے گا نہیں پہچانا, وہ کہے گا میں تیرا عمل ہوں, میں روزہ ہوں, میں فلاں ہوں. تو یہ عمل ہے انسان کا جو تبدیل ہو جاتا ہے اس کی نعمتوں میں, اس اخروی شکل اختیار کر لیتا ہے. اور ادھر عذاب بھی ایسا ہی ہے. عذاب بھی ادھر کوئلے سے نہیں جہنم بھڑکائی جائے گی, وقودها الناس, انسانوں سے بھڑکائی جائے گی. یہ شعلے عمل شعلے بن رہے ہیں, یہ جہاں جو ہم کر رہے ہیں جو حرکتیں, یہی ہمارے شعلوں میں تبدیل ہو جائیں گے, یہی آگ. جس طرح قرآن کریم نے کہا ہے کہ جو حرام کھاتے ہیں یہ پیٹ میں آگ ڈال رہے ہیں لیکن انہیں یہاں پتہ نہیں ہے. یا قرآن کریم کی آیت میں ہے کہ جہنم کے ناموں میں سے ہے کہ یوم تبلی السرائر, جہنم یا قیامت پردے ہٹانے کا دن ہے. جب پردے ہٹیں گے نیچے, ان پردوں کے نیچے سے یہ سب کچھ نمایاں ہو. اب آپ توجہ کریں گے کہ جب اس طرح سے ہے کہ میرا عمل ہی جنت ہے, میرا عمل ہی جہنم ہے, اور انسان مرد ہو یا عورت دونوں اس کے اندر برابر کے شریک ہیں اور دونوں اس کے اندر ہیں, تو پھر یہ سنجیدگی پیدا ہو جائے گی. اس دنیا میں ہمارے اندر سنجیدگی پیدا ہو جائے گی. سنجیدہ کیوں نہیں ہے؟ چونکہ وہ تصویر غلط ذہن میں بنائی ہوئی ہے. وہ یہ سمجھا ہوئے ہے کہ ہمیں یہ صرف رہائش کا مسئلہ ہوگا, اور دوسرا یہ کہ صرف رہائش کا بھی نہیں ہے بلکہ وہاں تو پارٹی سسٹم بھی ہوگا, بچانے والے بھی ہوں گے. مثلا یہ جہنم لے کر آئیں گے تو بزرگ آئیں گے آ کے کہیں گے چھوڑو اس کو. مثلا ایک ذاکر صاحب مجلس پڑھ رہے تھے, اس کے اندر وہ بتا رہے تھے کہ جب مومن قبر میں جائے گا اور منکر نکیر آئیں گے اور آ کے اس کو گھیلیں گے, اس کی فائل نکالیں گے, ساری سیاہ ہے, ساری جرائم ہے, تو وہ کہیں گے کہ بچو سیدھا ہو جا تو. ابھی وہ گرز ٹوٹے تیار کریں گے تو اتنے میں مولا آ جائیں گے اور وہ آ کر کہیں گے کہ یہ تو ہمارے ماننے والا ہے, اس کو تو فرشتوں کو بگا دیں گے کہ جو جیسے MNA آ جاتا ہے نا جیل میں, یہ پولیس تھانے میں آ کے چھڑا لیتا ہے اپنا بندہ. تو یہ ہم نے تصور بنایا ہوا ہے جہنم کا کہ ایک تو مجرم چلے جائیں گے, مجرموں کو چھڑانے والے بھی آ جائیں گے کیونکہ یہ فلاں کا نام لیوا, یہ فلاں کا نام لیوا. تو یہ تو ہماری ذہنی باتیں ہیں. آپ قرآن کریم کو دیکھیں, قرآن کریم نے یہ انسانیت کے لیے منشور رکھا ہے, یہ انسانیت کے لیے دین آیا ہے منشور کے طور پر کہ اس پر چلو گے تو یہ انجام ہے, اس پر چلو گے تو یہ انجام ہے, اور یہ دونوں تمہارے اپنے انجام ہیں, باہر سے نہیں ملے گا تمہیں, باہر سے کوئی چیز نہیں ملے گی, یہ تمہارے اندر سے نکلنی ہے. جنت بھی اندر سے نکلنی ہے, جہنم بھی اندر سے نکلنی ہے. یعنی تم خود, تمہارا عمل اور تمہاری زندگی, یہ دو روپ جو زندگی میں ادھر دنیا میں رہیں یہ آخرت میں ظاہر ہوں گے. اب اس کے اندر آپ دیکھیں قانون کیا معجزہ دکھاتا ہے. قانون در حقیقت کایا پلٹتا ہے. اگر قانون درست ہو, قانون کی حفاظت کی جائے, قانون لاگو کیا جائے, قانون کی پاسداری کی جائے, قانون کے اوپر اصرار کیا جائے, تو پھر جو کسی کے ورغلانے سے قانون کی خوبی ہے نا کہ ایک تو ہے نا جو شعوری طور پر جا سکتے ہیں, انہیں سمجھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے, پختہ ہیں, میچور ہیں, لیکن سارے تو ایسے نہیں ہیں. کچھ ایسے ہیں جنہیں ضوابط سے پابند کیا جاتا ہے. تو اگر یہ قانون درست طریقے سے سمجھ آ جائے ہمیں اور قانون کا فلسفہ, تو پھر یہ ویسٹ بہت کم ہو جائے گا. نہ صرف دنیا کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے بلکہ آپ یوں سمجھیں کہ جہنم میں جانے کے لیے بھی کوئی نہیں ہوگا. یہ سارے پروڈکٹ بن جائیں گے, یہ سارے اس اخروی زندگی کے لیے تیار ہو جائیں گے. تو یہ قانون کا مطلب بہت گہرا ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ آپ ذرا اس موضوع کو وسعت دیں, خود اپنے طور پر مطالعات کر کے وسعت دیں. چونکہ آج کل وسائل ہیں, آپ کر سکتے ہیں, ہر چیز تاریخ کی بھی اور قانون کی بھی ہر چیز آپ کے سامنے ہے. کہ انشاءاللہ دعا ہے ہماری اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دے انشاءاللہ, اور خداوند تعالیٰ ہر شر و بلا سے آپ کو محفوظ رکھے.